ساتھی آگے تشریف لے آئیں، قریب آ جائیں۔ جو سنتیں ادا کر چکے ہیں بڑے ادب و احترام سے گزارش کروں گا کہ وہ آگے تشریف لے آئیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد، اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم۔ اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ رب العالمین کی مختصر حمد و ثنا کے بعد بے شمار لا تعداد انگن بے حد و بے حساب درود و سلام نبی مکرم رسول معظم سرور عالم حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پہ ہوں۔ حضرات، آج کی اس مختصر سی نشست میں میں آپ احباب کو ایک پیغام دینے کے لیے آپ کے پاس حاضر ہوا ہوں۔ گزارش کروں گا پورے ذوق اور شوق کے ساتھ، محبت اور پیار کے ساتھ، الفت اور چاہت کے ساتھ، پوری توجہ کے ساتھ، مکمل یکسوئی کے ساتھ، کامل انہماک کے ساتھ میری معروضات کو سماعت فرمانا۔ میں انشاءاللہ زیادہ دیر آپ کو کسی آزمائش میں نہیں ڈالوں گا۔ میں آپ احباب کو نبی مکرم رسول معظم سرور عالم حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جانثاروں، وفاداروں، آپ کے چاہنے والوں، آپ سے پیار کرنے والے آپ کے ساتھیوں کے بارے میں بتانا چاہوں گا۔ تاکہ اس کے بارے میں مجھے اور آپ کو آگاہی حاصل ہو سکے۔ آپ جانتے ہیں صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین وہ پاک باز ہستیاں ہیں جن کا دین کے لیے محنت کرنا، کوشش کرنا، سعی کرنا، جد و جہد کرنا، جہاد کے لیے ہر وقت ہمہ تن تیار رہنا، اللہ کے راستے میں بھوک اور پیاس کا برداشت کرنا،
اللہ کے دین کے پھیلانے میں لا یخافون لومۃ لائم کا مصداق بن جانا، اپنا مال، اپنا متاع، اپنے ماں باپ، اپنی اولاد، اپنا کنبہ، قبیلہ، برادری، اپنے دوست، اپنی رشتہ داریاں، اپنا سونا، اپنا چاندی، اور اپنی زمینیں اور اپنے باغات، حتیٰ کہ اپنی جان تک کو راہ الہی میں قربان کر دینا ان کا محبوب ترین مشغلہ تھا۔ ان کی اس محبت کو دیکھ کر، ان کے اس جذبے کو دیکھ کر، ان کے اس ولولے کو دیکھ کر، ان کی اس چاہت کو دیکھ کر، ان کے اس شوق اور شوق کو دیکھ کر، آسمان والے نے آسمان سے اعلان کیا الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ تمہیں معلوم نہیں کہ پروردگار نے کتنی بڑی بات اس آیت کریمہ میں بیان فرما دی ہے۔ اس آیت کریمہ کی روح سے اگر ہم دین اسلام میں غوطہ زن ہو کے دیکھیں تو پھر ہمیں صحابہ کے مقام، مرتبے، شان، عظمت، رفعت، معرفت اور بلندی کا پتہ چلتا ہے۔ آسمان والا اعلان کر رہا ہے الیوم اکملت لکم دینکم، الیوم آج کے دن، اکملت میں نے مکمل کر دیا ہے، لکم تمہارے لیے، دینکم تمہارا دین۔ آپ کو سمجھ نہیں آئی کہ اللہ نے کتنی بڑی عظمت و فضیلت کا اعلان کیا ہے صحابہ کا؟ اگر آپ عربی سے وابستہ ہوتے، آپ عربی جانتے ہوتے تو آپ کو فوراً معلوم ہو جاتا کہ یہ قم کی ضمیر کس طرف جا رہی ہے، اللہ کے مخاطب کون ہیں، اللہ کن کے بارے میں یہ کلمات، یہ حروف فرما رہے ہیں، یہ لکم سے مراد کون ہیں؟ جب ہم اس گہرائی میں جا کے سوچتے ہیں تو آسمان کا خالق و مالک کہتا ہے کہ قم سے مراد سب سے پہلے جناب محمد الرسول اللہ کے صحابہ ہیں۔ اللہ نے صحابہ کو مخاطب کیا ہے۔ آج جو دین کے ٹھیکیدار بنے بیٹھے ہیں، آج جو اپنے آپ کو مسلمان کہلاتے ہیں، آج جو اس دین کی ترویج و اشاعت کا، دین کی تبلیغ کا بیڑا اٹھائے ہوئے ہیں اور دیندار کہلانے کے باوجود اصحاب رسول کے ایمان کے کیڑے نکالتے ہیں،
اصحاب رسول کو گالیاں دیتے ہیں، اصحاب رسول پہ تبرہ کرتے ہیں، اصحاب رسول پہ کیچڑ اچھالتے ہیں۔ آسمان والے نے ان کے منہ پہ تالے لگانے کے لیے، ان کی زبانوں کو مکفل کرنے کے لیے آسمان والے نے آسمان سے اعلان کر کے کہا، وہ اپنے آپ کو دیندار کہنے والوں، تمہیں معلوم ہے یہ دین ہے کس کا؟ اللہ تیری قدرت پہ بھی قربان جاؤں، تیری شان پہ بھی قربان جاؤں۔ اللہ نے یہ نہیں کہا میرا دین، آسمان والے نے یہ نہیں کہا میں تم پر اپنا دین نازل کر رہا ہوں۔ آسمان والے نے کیا کہا؟ الیوم اکملت لکم دینکم، میں جو دین مکمل کر رہا ہوں وہ میرا نہیں، محمد کے صحابہ کا دین ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ نے اس کی نسبت اپنی طرف نہیں کی، دین کی نسبت صحابہ کی طرف کی ہے۔ دینکم، صحابہ تمہارا دین۔ اب جن کا دین تھا، جن کو دین کا پتہ نہیں، وہ دین والوں کے ایمان کے کیڑے نکال رہے، وہ دین والوں کو ایماندار تصور کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، جنہوں نے اپنی جانوں پر کھیل کر، اپنی جانوں پر کھیل کر اس دین کی حفاظت کی ہے۔ یقین نہیں آتا؟ آؤ میں تمہیں بتلاتا ہوں۔ صحیح المسلم ہے، جناب عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث کے راوی ہیں۔ جناب عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے ایک شخص نے سوال کیا۔ سوال کیا تھا؟ اے عمر کے بیٹے، ہمیں بتاؤ دین کیا ہے، اسلام کیا ہے، اس کے بارے میں ہمیں آگاہ کرو۔ جناب عبداللہ ابن عمر اب اس کو بتا رہے، ان یوحد اللہ، دین یہ ہے کہ تو اللہ کی توحید کو، اللہ کی الوہیت کو، اللہ کی وحدانیت کو تسلیم کرے، قبول کرے۔ تو یہ کہے اللہ کے علاوہ کوئی الہ نہیں، کوئی معبود نہیں، کوئی کارساز نہیں، کوئی بگڑی بنانے والا نہیں، کوئی نفع نقصان کا مالک نہیں، کوئی داتا اور دستگیر نہیں، کوئی غوث اعظم نہیں، کوئی غریب نواز نہیں، کوئی لاجپال نہیں، کوئی رنج بخش اور گنج بخش نہیں، کوئی پروردگار اور پالنہار نہیں۔ ان یوحد اللہ، اللہ کے علاوہ کوئی بھی مشکل کشا نہیں۔ دین یہ ہے، اسلام یہ ہے۔ اور کیا ہے؟ فرمایا وَإِقَامِ الصَّلَاةِ، اور نماز ہے۔ دین اور کیا ہے؟ نماز ہے۔ صحابہ پہ تنقید وہ کرتے ہیں جنہوں نے کبھی نماز چکھی تک نہیں، جن کا نماز سے کبھی واسطہ نہیں پڑا، ان کی گز گز لمبی زبانیں صحابہ کے خلاف چلتی ہیں۔ اور تمہیں کہتا ہوں وہابیو، تم کانوں میں روئی کے بڑے ٹھونسے ہوئے، آنکھوں پہ تعصب کی پٹی باندھے ہوئے، زبانوں کو تالے لگائے ہوئے تماشا دیکھ رہے ہو۔ آؤ دنیا کو بتاؤ، کامیابی اور کامرانی کے لیے، فوز و فلاح اور نجات کے لیے مجھے اور آپ کو اسی طرح کا مومن بننا ہوگا جس طرح کے مومن محمد کے صحابہ تھے۔
صلی اللہ. میں نہیں کہتا قرآن فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا. مومن بننا ہے، ایماندار بننا ہے، کامیاب کامران بننا ہے تو صحابہ جیسا ایمان لے کے آؤ. کیا کہا دین کیا ہے؟ بتاؤ ان کو جا کے دیندار کون تھے. کون ہے دیندار؟ اقام الصلاۃ، اللہ کی توحید کو ماننے والا، اقام الصلاۃ، نماز کا اہتمام کرنے والا، پابندی سے نماز ادا کرنے والا. آج کون لوگ دیندار بن گئے ہیں؟ کن کو دیندار سمجھتے ہو؟ اور مسلمانوں مومنوں، ابھی آپ نے عشاء مغرب کی نماز باجماعت پڑھی اور عشاء کی نماز بھی آپ باجماعت انشاءاللہ پڑھیں گے. آپ کو پتہ نہیں آپ کو کیا انعام ملنے والا ہے. آپ نے یہ نماز مغرب کی پڑھ لی ہے، امام کائنات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجھے حدیث یاد آ گئی. امام ابن ماجہ نے سنن ابن ماجہ میں صحیح سند کے ساتھ اس روایت کو بیان کیا ہے. کائنات کے امام نے کہا من صلی للہ 40 یوما فی جماعت، جس شخص نے صرف 40 دن، کتنے؟ سارے بولو کتنے؟ 40 دن تک باجماعت نماز ادا کی. 40 دن تک اس نے باجماعت نماز پڑھی. میں اور آپ سوچیں کتنے ہم میں سے ہیں جو باجماعت نماز کا اہتمام کرتے ہیں. دیندار کہلانے سے بندہ دیندار نہیں بنتا، دین کے اصولوں پر عمل کرنے سے دیندار بنتا ہے. آج دین کے اصولوں کو پس پش ڈال دیا گیا ہے اور دیندار بنے بیٹھے ہم. اسی لیے تو جس کا جی چاہتا ہے وہ امام کائنات کے بارے میں زبان کھولتا ہے، جس کا جی چاہتا ہے وہ صحابہ کے بارے میں بھونکنا شروع کر دیتا ہے. آؤ اسلام کے اصولوں کو سمجھو، اسلام کے قواعد و ضوابط کو سمجھو، اسلام کے پیغام کو سمجھو. کائنات کے امام نے فرمایا 40 دن تک جو جماعت سے نماز ادا کرتا ہے. جماعت سے نماز ادا کرنے کا مقصد کیا ہے؟ کہ آخری رکعت میں آ کے مل جائے تو سمجھے میں نے جماعت کے ساتھ نماز ادا کر لی ہے، مجھے اس کے مطابق اجر مل جائے گا. نہیں، آپ نے شرط لگائی ہے. کیا فرمایا آپ نے؟ آپ نے فرمایا باجماعت سے مراد یہ ہے یدرک التکبیرۃ الاولی، اور جماعت کا ثواب پانے کے لیے تجھے تکبیر اولا کا اہتمام کرنا ہوگا. اس طرح نماز جماعت باجماعت نماز ادا کرنی ہوگی کہ تیری تکبیر اولا بھی ضائع نہ ہو. کتنے مومن و مسلمان ہیں جو تکبیر اولا کا اہتمام کرتے ہیں؟ کتنے مومن و مسلمان ہیں جو حی علی الصلاۃ اور حی علی الفلاح کی صدا سن کر کاروبار چھوڑ کر دکانداری چھوڑ کر، کتنے مومن و مسلمان ہیں جو اپنی مصروفیات کو ترک کر کے تکبیر اولا کو پانے کے لیے مسجدوں کا رخ کرتے ہیں. میں اور آپ سوچ لیں ذرا، مجھے اور آپ کو اپنی دینداری کا پتہ چل جائے گا. امام کائنات نے کیا کہا؟ یدرک التکبیرۃ الاولی، تکبیر اولا بھی ضائع نہ ہو، تکبیر اولا کے ساتھ جماعت میں صف میں کھڑا ہو. کبھی ایسا دور تھا اہل حدیثو، کبھی ایسا دور تھا، ہمارے بزرگ، ہمارے اسلاف، ہمارے اکابر، کیا پوچھتے ہو؟ امام ذہبی نے لکھا اعلام النبلاء میں، ابن حجر نے بھی تہذیب التہذیب میں لکھا، سعید بن مسیب کے بارے میں رحمت اللہ تعالی علیہ. یہ آپ کے بڑے تھے، یہ دیندار تھے، یہ اللہ والے تھے، انہوں نے دین کو اپنایا تھا، دین کو سمجھا تھا. امام کائنات جناب محمد رسول اللہ کے فرمان سے انہوں نے محبت کر کے دکھائی تھی. سعید بن مسیب کبار تابعین میں سے ہیں، اور ان تابعین میں سے ہیں جن کے بارے میں
امام شافعی رحمت اللہ تعالی علیہ کا قول ہے کہ میں جن تابعین کی مرسل روایت کو قبول کرتا ہوں ان میں سعید بن مسیب بھی ہے رحمت اللہ تعالی علیہ۔ اتنے بڑے تابعی رسول اللہ کی حدیث کو پڑھنے کے بعد، رسول اللہ کا فرمان پڑھنے کے بعد، رحمت کائنات کی حدیث کو سننے کے بعد ہم کیسے مسلمان ہیں؟ بات صحابہ کے ایمان پہ کرتے ہیں، تنقید صحابہ پہ کرتے ہیں۔ ہماری کیفیت کیا ہے؟ ایک کان سے رسول اللہ کا فرمان سنتے ہیں، دوسرے کان سے نکال کے خالی دامن گھروں کو لوٹ جاتے ہیں، پھر کہتے ہیں ہم بڑے مسلمان ہیں، ہم بڑے نبی کے محب ہیں، نبی کا فرمان مانے نہ مانے، حکم مانے نہ مانے، ارشاد مانے نہ مانے، ہم مومن ہیں۔ اللہ کہتا ہے نہیں، اپنی مرضی کر کے کہتا ہے میں پکا مومن ہوں۔ فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم۔ اے میرے محبوب، میں اپنی ربوبیت کی قسم کھا کے کہتا ہوں، جو تیرے فرمان کو، تیرے فیصلے کو ترجیح نہیں دیتا، میں اس کو مومن مانتا، میں نہیں مانتا اس کو مومن۔ ساری کائنات مان لے اس کو مومن، میں ماننے کے لیے تیار نہیں ہوں۔ ہائے ہائے، یہ سعید بن مسیب کہتے ہیں کیسے مومن و مسلمان تھے یہ کیسے اللہ اور رسول سے پیار کرنے والے تھے۔ فَأَذَّنَ مُؤَذِّنٌ مُنْذُ 40 سَنَةً۔ ہائے ہائے، کہتے ہیں میں نے رسول اللہ کا فرمان جس دن سنا نا، یہ تکبیر اولا والا، اس دن سے لے کے 40 سال تک، نبی نے 40 دن کہا تھا نا، کہتے ہیں میں نے 40 سال تک جتنی نمازیں پڑھی ہے نا، اللہ کی قسم تکبیر اولا تو بڑی دور کی بات ہے، میں امام کے مؤذن کے اذان کہنے سے پہلے 40 سال میں اذان سے پہلے مسجد میں موجود ہوتا تھا۔ 40 سال، اور 40 دن ہم پابندی نہیں کر سکتے، تنقید ان پہ کرتے ہیں، ایمان کے کیڑے ان کے نکالتے ہیں، 40 دن پابندی نہیں۔ سنیے ذرا امام کائنات میں آپ کو بشارت سنانے لگا تھا رسول اللہ کی زبان سے، فرمایا جس نے 40 دن تک تکبیر اولا کے ساتھ باجماعت نماز ادا کی، اس کو کہو کتب لہ براءتان، میں نے اس کو 2 چیزوں سے بری کر دیا ہے۔ سوچ لیں ہم میں سے کتنے لوگوں نے باقاعدگی سے تکبیر اولا کے ساتھ نماز پڑھی، اور وہ کون سی 2 چیزیں ہیں جسے اللہ نے بری کر دیا ہے؟ اللہ کہہ رہا ہے، رسول اللہ فرماتے ہیں میں نے بری کر دیا ہے۔ کس سے؟ پہلی چیز براءۃ من النفاق، اس کو کہو 40 دن تکبیر اولا کے ساتھ نماز پڑھنے کی وجہ سے اللہ تجھ پہ اتنا خوش ہوا ہے، اللہ نے تجھے نفاق جیسی بیماری سے پاک فرما دیا ہے، منافقت سے پاک فرما دیا ہے۔ کتنا بڑا انعام ہے۔ دوسرا انعام کیا دیا اللہ نے؟ براءۃ من النار، اس کو کہو تیرا یہ نماز پڑھنا تکبیر اولا کے ساتھ اتنا پسند آیا ہے، میں نے تجھے جہنم سے بھی آزاد کر دیا ہے، جہنم سے بھی آزادی مل گئی۔ آج نماز کا کتنا اہتمام ہے میرے اور آپ کے ہاں، میرے اور آپ کے گھر میں نماز کا کتنا اہتمام ہے۔ فرمایا عبداللہ ابن عمر اسلام کیا ہے؟ فرمایا اقام الصلاۃ، نماز کا اہتمام کرنا، نماز کا پابندی سے ادا کرنا۔ اور صحیح البخاری میں روایت ہے، جریر بن عبداللہ اس حدیث کے راوی ہے، وہ کہتے ہیں اللہ کی قسم بایعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم و اقام الصلاۃ علی اقام الصلاۃ، ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر ہاتھ رکھ کے بیعت کرتے تھے۔ کس بات پہ؟ کس بات پہ؟ کہ نبی تیرا کلمہ پڑھنے کے بعد ہم زندگی میں کبھی نماز نہیں چھوڑیں گے،
زندگی میں کبھی نماز نہیں چھوڑیں گے. ہم نے کلمہ پڑھا ہے, ہم نے بھی وعدہ کیا ہے, عہد کیا ہے ہم نے بھی. ہم اپنے وعدے کے کتنے پاسدار ہیں, ہم اپنے وعدے کی کتنی پابندی کرتے ہیں, سوچ لیجئے. دعوتیں بھی کر دے رہا ہوں, بات لمبی ہو جائے گی. فرمایا دین یہ ہے اقام الصلاۃ, دین یہ ہے وایتاء الزکات, دین یہ ہے والصیام, دین یہ ہے والحج, دین یہ ہے کہ توحید کو مانا جائے, نماز کی پابندی کی جائے, زکوٰۃ دی جائے, روزے رکھے جائیں رمضان کے, اور حج کیا جائے. اب سننے والے نے سنا, سن کے اس نے کہا عبداللہ ابن عمر میں یہ بات دہرانے لگا ہوں تاکہ یاد ہو جائے بات اسی طرح ہے. اس نے کہا ہاں دین یہ ہے توحید کا اقرار, نماز, زکوٰۃ, حج اور روزے. آپ کو نہیں پتا چلا کیا ہوا ہے, صحیح مسلم کی روایت ہے. اس نے کیا کیا ہے, دیکھو یہ دین, اللہ نے کہا صحابہ یہ تمہارا دین ہے, دینکم, یہ تمہارا دین ہے. اسی لیے تو صحابہ نے اس دین کے لیے مارے کھائی ہیں, اسی لیے تو صحابہ نے آلام, دکھ, تکلیفیں برداشت کی ہیں, اسی لیے تو صحابہ نے سلگتے کولوں پر لیٹنا گوارا کیا ہے, اسی لیے تو صحابہ نے سولیوں پہ چڑھنا گوارا کیا ہے. اس دین کے لیے تو صحابہ نے مارے کھائی ہیں, اس دین کے لیے تو صحابہ نے بیوی بچے چھوڑے ہیں, اس دین کے لیے تو صحابہ نے وطن چھوڑے ہیں, وطن سے بے وطن ہوئے ہیں. دین ان کا تھا. فرمایا دینکم, تمہارا دین. ہائے, اس نے پتہ کیا کیا ہے, عبداللہ ابن عمر نے بتایا, دھیان میری طرف رہے تمہیں پتہ چلے صحابہ کون ہیں. عبداللہ ابن عمر نے بتایا دین یہ ہے, رسول اللہ نے ہمیں بتایا ہے دین یہ ہے توحید, نماز, زکوٰۃ, روزہ, حج. اس نے دہراتے ہوئے کیا کہا, توحید, نماز, زکوٰۃ, حج اور روزہ. کیا کیا ہے, حج کو پہلے کر دیا ہے, روزے کو بعد میں کر دیا ہے. صحابہ تمہاری عظمت کو سلام, تمہاری رفعت کو سلام, تمہاری معرفت کو سلام, تمہاری بلندی کو سلام, تمہاری شان و شوکت کو سلام. عبداللہ ابن عمر سے اتنا بھی برداشت نہ ہوا, کیا کہا, قضا سمیتہ من رسول اللہ. او دہرانے والے, تجھے کیا ہو گیا ہے, میں کہتا ہوں روزہ پہلے ہے, حج بعد میں ہے, تو نے حج کو پہلے کر دیا ہے, روزے کو بعد میں کر دیا ہے. سن, ہماری موجودگی میں دین بدلنا تو بڑی دور کی بات ہے, ہم تجھے دین کی ترتیب بھی بدلنے نہیں دیں گے. وہ صحابہ جنہوں نے دین کی ترتیب بھی بدلنے نہیں دی, اور وہ تنقید کر رہے ہیں جنہوں نے سارا دین بدل دیا, جنہوں نے سارا دین بدل کے رکھ دیا ہے. کیا تمہیں معلوم نہیں, کیا تم نہیں جانتے کہ دین تمہارا کس طرح بدلا جا رہا ہے؟ وہ ان پہ تنقید کرتے ہیں جن کو رب کہہ رہا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ. تنقید کرنے والے کون ہیں؟ جن کو نبی کہے گا سحقن 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 لمن غیر آبادی, دور ہو جاؤ میری نگاہوں سے, میں تجھے دیکھنا بھی پسند نہیں کرتا, دور لے جاؤ ان کو مجھ سے. کیوں؟ جرم کیا ہے, غلطی کیا ہے, خطا کیا ہے؟ فرمایا سحقن سحقن لمن غیر آبادی, ان کو میری آنکھوں سے دور کر دو. ان کا جرم یہ ہے کہ انہوں نے میرے بعد دین بدل دیا, میرے بعد دین کو تبدیل کر دیا تھا. دین کیا تھا؟ محرم الحرام میں دیکھ لو کیا ہوتا ہے. دین کیا تھا؟ کائنات کے امام نے کہا لیس منا من ضرب الخدود وشق الجیوب ودعا بدعوی الجاہلیہ. نبی کائنات نے فرمایا لوگوں دین یہ ہے, اگر کوئی حادثہ پیش آ جائے, اگر کوئی غم آ جائے, اگر تمہیں کوئی پریشانی آ جائے,
اگر کوئی تکلیف آ جائے تم نے اسلام کا دامن نہیں چھوڑنا، اسلام کی تاریخ کو پامال نہیں کرنا، تم نے جاہلیت کا راستہ اختیار نہیں کرنا۔ جاہلیت کا راستہ کیا ہے؟ کیا ہے جاہلیت کا راستہ؟ لیس منا من ضرب الخدود، رخساروں کو پیٹنا، گریبان کو چاک کرنا، وابیلا کرنا، ہائے ہائے کا شور مچانا۔ تم دین بدل کے بھی کہتے ہو ہم دین کے ٹھیکیدار ہیں؟ انہوں نے دین کی ترتیب بدلنے نہیں دی، ان کے ایمان کے کیڑے نکالتے ہو۔ تمہیں کیا معلوم ہے دین کیا ہے؟ اور مجھے کہاں یاد آئے حضرت حسین رضی اللہ تعالی۔ حضرت حسین، اب باتیں کرتے ہو تمہارا سارا مذہب وصیت پر مبنی ہے، تو پھر آؤ ساری وصیتیں پڑھ پڑھ کے سناتے ہو۔ حضرت حسین کی یہ وصیت لوگوں کو کیوں نہیں سناتے؟ حضرت حسین کی یہ وصیت کیوں نہیں بتاتے؟ تم نے یہ حسین کی وصیت خود اپنی کتابوں میں تحریر کی ہے، اپنی کتابوں میں لکھی ہے۔ عباس قمی نے منتہی الاعمال کے اندر حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ وصیت لکھی ہے، درج کی ہے۔ کیا وصیت تھی؟ آخری وقت، آخری ٹائم، اپنے خیمے میں اپنی بہن کو مضطرب پایا، بے قرار اور بے چین پایا، پتا تھا اتنے کٹ گئے، بھائی بھی کٹنے جا رہا ہے۔ اور محرم کے ایام میں لوگ زینب کے بڑے قصے سناتے ہیں، بڑی باتیں سناتے ہیں، لیکن یہ بات کیوں نہیں سناتے ہو؟ لکھی بھی تو تمہارے اکابر نے ہے، تمہارے بڑوں نے ہے۔ منتہی الاعمال میں عباس قمی نے لکھی ہے کہ حضرت حسین نے اس کی بے قراری کو دیکھ کر خیمے میں جا کر آخری وصیت کی تھی۔ وہ آخری وصیت کیا ہے؟ آؤ یا اپنی کتابوں سے ان الفاظ کو کھرچو، ان نظریات کو کھرچو، یا اپنے عقیدے کی اصلاح کرو، یا دین سے صحیح معنوں میں جڑ جاؤ، دین سے صحیح معنوں میں وابستہ ہو جاؤ۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ خیمے میں آئے، اپنی بہن زینب سے کہا یا اختی احلفک باللہ، اے میری بہن میں تجھے اللہ کی قسم دے کر کہتا ہوں، اللہ کی قسم دے کر کہتا ہوں، حلف دے کر کہتا ہوں۔ بھیا کیا کہتے ہیں؟ فرمایا پہلے وعدہ کرو، علیک ان تحافظی علی ھذا الحلف، کہ جو میں حلف لینے لگا ہوں میرے بعد تو اس حلف کو پورا کرے گی، اس حلف کی حفاظت کرے گی، اس حلف پہ پہرا دے گی، اس حلف کو صحیح معنوں میں قبول کرے گی۔ اس نے کہا بھیا کہو کیا کہتے ہو؟ میں آپ سے وعدہ کرتی ہوں میں جو حلف اٹھا رہی ہوں اس حلف کو پورا کروں گی۔ کیا کہا تھا حضرت حسین نے؟ فرمایا اذا قتلت، بہن جب میں مار دیا جاؤں، جب میں شہید کر دیا جاؤں، جب مجھے اس دنیا سے ظلم و ستم کے ساتھ روانہ کر دیا جائے، اے میری بہن اذا قتلت، جب میں شہادت کے درجے پر فائز ہو جاؤں، جب میں شہادت کا رتبہ پا جاؤں، جی بھیا کیا کروں؟ فرمایا فلا تشکی علی الجیب وتخمشی وجہ کے بے اظافیر کے ولا تنادی بالصبور۔ او دنیا جہان کے بسنے والوں، او دنیا جہان کے رہنے والوں، کہا بہنا میں شہادت کا رتبہ پا جاؤں، تو نے گریبان چاک اپنے رخساروں پہ تماچے
نہیں مارنے، ولا تنادی، میں کہتا ہوں کوئی ناشائستہ نافرمانی کا جملہ تو نے زبان سے نہیں نکالنا۔ بھیا کیوں؟ فرمایا اس لیے کہ ہمارے دین میں جائز نہیں، اس لیے کہ میرے نانا محمد کو پسند نہیں، جو میرے نانا محمد کو پسند نہیں بہنا وہ حسین کو بھی پسند۔ دیندار تو یہ تھے، دیندار تو ہم نے اس کو پسے پش ڈالا، ہم نے کہا ہماری محبت ہے، ہمارا پیار ہے۔ ہوا کیا؟ او مسلمانوں سنو ہوا کیا؟ اب سنو نبی داؤد کھولو، سنو نبی داؤد کے اندر حسن سند کے ساتھ رسول اللہ کا فرمان موجود ہے۔ ہوا کیا؟ جب ہم نے دین کو پسے پش ڈالا، انہوں نے دین کو مقدم رکھا اس لیے کہ ان کا دین ان کا تھا، جب ان کا دین تھا انہوں نے اس کی حفاظت کی، ہم نے کیا کیا؟ پسے پش ڈال دیا۔ ہوا کیا؟ حدیث کے الفاظ سنو، سلط اللہ علیکم ذلت، دین کو چھوڑنے کی وجہ سے اللہ نے ہم پر ذلت مسلط کر دی۔ سلط اللہ علیکم ذلت، میرے الفاظ نہیں رسول اللہ کے الفاظ ہیں۔ سلط اللہ علیکم ذلت، اللہ نے ان پر ذلت مسلط کر دی، اللہ نے ان پر ذلت طاری کر دی، اللہ نے ان پر ذلت کو لاگو کر دیا۔ کیا ہے آج؟ مارو نگاہ، کیا ہے آج ہم پر؟ اپنے ان ایام کو دیکھو، ان گھڑیوں کو دیکھو، اس وقت کو دیکھو، مسلمان کس طرح لٹ رہا ہے، پٹ رہا ہے، مٹ رہا ہے، مسلمان کس طرح ذلیل و رسوا ہو رہا ہے۔ ہائے ہائے ہائے، اللہ کے پیغمبر کے اگلے الفاظ کیا ہے؟ فرمایا لا یرفعہ، اور لوگوں یاد رکھنا یہ ذلت تم سے نہیں اٹھائی جائے گی، یہ ذلت تم سے الگ نہیں کی جائے گی۔ صحابہ حیران ہو گئے، اللہ کے پیغمبر کب تلک؟ فرمایا حتی ترجعوا الی دینکم، جب تلک تم اپنے دین کی طرف واپس نہیں پلٹو گے، دین کے اوپر آ کے قائم نہیں ہو جاؤ گے، دین کے ساتھ جڑ نہیں جاؤ گے، دین کے ساتھ تعلق نہیں بنا لو گے، تب تلک یہ ذلت و رسوائی تمہارے اوپر سے اٹھائی جا سکتی۔ ان پہ اللہ کی رحمتیں برس رہی تھی، ہم پہ کیا ہے؟ پھر مجھے حیرانگی ہوتی ہے، جن پر اللہ کی رحمتوں کا نزول ہو رہا تھا، جن پر اللہ کی رحمتیں برس رہی تھی، ان کے ایمان کے کیڑے نکالتے ہو، اور جو آج ذلت و رسوائی کا سبب بنے ہوئے ہیں ان کو مومن تصور کرتے ہو، ان کو مومن مانتے ہو۔ مومنوں، مسلمانوں، آؤ آج ضرورت ہے، رب ذوالجلال کی قسم ہے آج ضرورت ہے حقیقت کو آشنا کرنے، حقیقت سے آشنا کرنے کی آج ضرورت ہے، حق کو سر عام لوگوں تک پہنچانے کے لیے آج ضرورت ہے، صداقت کو صحیح معنوں میں لوگوں کے سامنے کھول کے رکھنے میں آج ضرورت ہے، سچائی کو لوگوں کے سامنے پیش کرنے کی آج ضرورت ہے، حقیقت کھول کر لوگوں کو بتانے کی۔ تب تلک یوں ہی گردنیں جھکائے ہوئے، کانوں میں روئی تبڑے ٹھونسے ہوئے، گھروں میں غفلت کی، سستی کی، کاہلی کی زندگی بسر کرتے رہو گے۔ اٹھو، صحابہ کی محبت لے کے اٹھو، اٹھو صحابہ کا پیار لے کے اٹھو، اٹھو صحابہ کا ولولہ لے کے اٹھو، اٹھو صحابہ کا جذبہ لے کے اٹھو، اٹھو صحابہ کا شوق لے کے اٹھو، صحابہ کا ذوق لے کے اٹھو، اور دنیا کو بتاؤ دین کیا ہے، شریعت کیا ہے، اسلام کیا ہے، رسول اللہ کا فرمان کیا ہے، رب کا اعلان کیا ہے۔ ہم انشاءاللہ اللہ کے فضل و کرم سے اس سچے اور سچے دین کو لوگوں کے سامنے پیش کر کے رہے ہیں۔ آہستہ کہو انشاءاللہ، کسی کو پتہ نہ چلے۔ ہم اس سچے اور سچے دین کو لوگوں تک پہنچا کے رہیں گے۔ کون سے دین کو؟ صحابہ کے دین کو۔ رب نے کہا یہ صحابہ کا دین ہے، ہم صحابہ کا دین ہاتھ میں لیے ہوئے اس دین کو تھامے ہوئے میدان عمل میں ہیں۔ رب ذوالجلال کی قسم ہے، آؤ قدموں سے قدم ملاؤ، آؤ کندھوں سے کندھے ملاؤ،
دنیا کو بتاؤ ہم جب تک زندہ رہیں گے صحابہ کی عظمت کا غلغلہ مچا کے رہیں گے، محمد کی ختم نبوت کا جھنڈا لہرا کے رہیں گے۔ تیار ہو اور جذبہ رکھتے ہو؟ آپ کو پتا ہے آپ کے پڑوس میں کیا ہونے جا رہا ہے؟ پتا ہے؟ نشر العلوم میں عالم چوک میں 22 ستمبر کو صحابہ کی عظمت کے ڈنکے بجائے جا رہے ہیں۔ آپ تیار ہیں اور عظمت صحابہ کے ڈنکے بجانے کے لیے تیار ہیں؟ صحابہ کی عظمت کا پیغام سنانے کے لیے تیار ہیں؟ سننے کے لیے تیار ہیں؟ تو پھر سنیے، آج سے عزم کر لیں، اپنے محلے میں، اپنی گلی میں، اپنے گھر میں، اپنے رشتہ داروں میں، اپنے دوست و احباب میں ہم نے اس دعوت کو عام کرنا ہے۔ اکیلے 22 ستمبر کو جمعرات کو نشر العلوم میں نہیں آنا، اپنے اعزاء و اقربا کو لے کے، اپنے دوست و احباب کو لے کے آپ نے نشر العلوم کا رخ کرنا ہے۔ انشاءاللہ 22 ستمبر کو مل کے رب کی توحید کا، نبی کی ختم نبوت کا، صحابہ کی عظمت کا انشاءاللہ ڈنکا بجا کے رہیں گے، اس کے دشمنوں کو یہاں سے بھگا کے رہیں گے۔ تیار ہیں؟ دعوت دیں گے، گھر گھر پیغام پہنچائیں گے، ساتھیوں کو ساتھ لائیں گے، انشاءاللہ بقیہ گفتگو وہاں ہوگی۔ اللہ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم انصر من نصر دین محمد صلی اللہ علیہ وسلم واجعلنا منہم واخذل من خذل دین محمد صلی اللہ علیہ وسلم ولا تجعلنا منہم۔ اللہم احسن عاقبتنا فی الامور کلہا واجرنا من خزي الدنيا عذاب الآخرة۔ اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك واغننا بفضلك عمن سواك۔ اللهم اشف مرضانا مرضى المسلمين، اذهب الباس رب الناس واشف انت الشافي لا شفاء الا شفاؤك شفاء لا يغادر سقما۔ اللهم اغفر لهم وارفع درجاتهم في المهديين واخلفهم في عقبهم في الغابرين۔ اللهم اغفر لنا ولهم يا رب العالمين، اللہم اغفر لنا ولہم یا رب العالمین، اللہم اغفر لنا ولہم یا رب العالمین۔ الہ العالمین ہم سب کا مل بیٹھنا اپنی بارگاہ میں مقبول و منظور فرما لے۔ الہ العالمین ہم سب کا سننا اور سنانا قبول فرما لے۔ الہ العالمین میرے بھائیوں کی محنت کو قبول فرما لے، ان کے جذبوں میں اضافہ فرما دے، اس مسجد کو رہتی دنیا تک آباد فرما دے، بنانے والے چلانے والے سب کے علموں میں، عملوں میں، زندگیوں میں، مالوں میں برکت فرما دے۔ الہ العالمین ہماری دعا اپنی بارگاہ میں مقبول و منظور فرما لے۔ اللہ ہمارے دلوں میں محبتیں، الفتیں، چاہتیں پیدا فرما دے۔ الہ العالمین ہمارے دلوں کو عداوتوں، کدورتوں، نفرتوں، بغاوتوں سے پاک فرما دے۔ الہ العالمین ہمیں پکا سچا مسلمان بنا دے۔ اللہ ہم سب کو توحید کی دولت سے مالا مال فرما دے، شرک کی بیماریوں سے ہم سب کو محفوظ فرما لے۔ اے اللہ ہمیں اپنا مواحد بندہ بنا دے، اے اللہ ہمیں اپنے نبی کا پکا اور سچا محب بنا دے، نبی کے نقش قدم پہ چلنے کی توفیق عطا فرما دے۔ الہ العالمین ہمیں بدعات اور خرافات سے محفوظ فرما لے۔ اللہ ہمیں امن، سکون اور سلامتی والی زندگی عطا فرما دے۔ الہ العالمین ہماری بے چینیاں ختم فرما دے۔ اللہ ہمارے ملک پاکستان کو امن کا گہوارہ بنا دے۔ اللہ پاکستان کے دشمنوں کو نیست و نابود فرما دے، انہیں تباہ و برباد فرما دے، انہیں ذلیل و رسوا فرما دے۔ اے اللہ ہمارے اس ملک کو امن، چین، سکون کا گہوارہ بنا دے۔ اے اللہ ہماری دعا قبول فرما لے۔ جتنے مومن مسلمان بیمار ہیں سب کو شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرما دے۔ ہر مسلمان کو صحت والی، ایمان والی، سلامتی والی لمبی زندگی عطا فرما دے۔ اللہ ہم سب کی روحانی جسمانی بیماریاں دور فرما دے۔ اللہ ہم سب کی صغیرہ کبیرہ گناہ معاف فرما دے۔ اللہ جو مومن مسلمان اس دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں اللہ ان کی قبروں کو منور فرما دے، اللہ ان کے درجات بلند فرما دے،
اللہ انہیں اعلیٰ علیین مقام عطا فرما دے، اللہ انہیں کروٹ کروٹ جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرما دے۔ اللہ ہمیں یقین ہے، اللہ ہمیں یقین ہے ہم نے بھی اس جہان میں بیٹھ نہیں رہنا، اے اللہ ہمیں بھی قبر کی سختیوں سے محفوظ فرما لینا، اللہ قبر کی تنگیوں سے محفوظ فرما لینا، اللہ قبر کے حساب کو ہمارے لیے بھی آسان بنا دینا، اے اللہ اس اندھیری کوٹری کو ہمارے لیے بھی روشن فرما دینا، اے اللہ اس چھوٹے سے گھر کو تا حد نگاہ وسیع و عریش فرما دینا، اے اللہ پل صراط پہ ہماری حفاظت فرما دینا، دائیں ہاتھ میں نامہ اعمال نصیب فرما دینا، معاشر کی دھوپ سے محفوظ فرما لینا، عرش عظیم کا سایہ نصیب فرما دینا۔ اے الہ العالمین اپنی رحمت سے ہم تجھ سے دعا مانگتے ہیں، اللہ تیرے خزانوں میں کوئی کمی نہیں ہے، اے اللہ پیغمبر کی شفاعت کا مستحق بنا دینا، اے اللہ لواء الحمد کے نیچے جگہ عطا فرما دینا، اے اللہ نبی کے ہاتھ سے حوض کوثر کا میٹھا جام نصیب فرما دینا، اللہ نبی کے پیچھے چلا کے جنت کا داخلہ عطا فرما دینا، اللہ تیرے خزانوں میں کوئی کمی نہیں، ہماری دعا قبول فرما لینا، اللہ آخرت کی منزلیں آسان فرما دینا۔ میرے بھائی نے گزارش کی ہے، ان کے بردر اللہ جو ہیں وہ دنیا سے رخصت ہو گئے، ان کے لیے دعا کریں، اللہ ان کی مغفرت فرما دے، اللہ ان کے درجات بلند فرما دے، اللہ انہیں اعلیٰ علیین مقام عطا فرما دے، اللہ اپنی رحمت سے آخرت کی منزلیں آسان فرما دے، اللہ انہیں کامیابیوں سے ہمکنار فرما دے، اللہ ہماری دعا قبول فرما لے، اللہ ہمیں خالی واپس نہ لٹانا، ہمارا اور کوئی دروازہ نہیں، ہم تیرے دروازے کے مانگت ہیں، سوالی ہیں، فقیر ہیں، محتاج ہیں، اللہ ہم جیسے مانگتوں کی جھولی میں خیر ڈال دے، اللہ ہماری دعا قبول فرما لے، اللہ یہ تیرے بندے تیرے سامنے ہاتھ پھیلائے بیٹھے ہیں، اے اللہ ان سب کی نیک خواہشات پوری فرما دے، ان سب کی نیک تمنائیں پوری فرما دے، ان سب کی نیک آرزویں پوری فرما دے، اے اللہ جتنے تنگ دست لوگ ہیں ان کی تنگ دستیاں دور فرما دے، جتنے پریشان حال ہیں ان کی پریشانیاں دور فرما دے، جو مصائب میں گرے ہوئے ہیں ان کو مصائب سے نجات عطا فرما دے، اللہ ہماری دعا قبول فرما لے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، وصلی اللہ تعالی علی رسولہ خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ واہل بیتہ وذریاتہ وازواجہ اجمعین برحمتک یا